مانگتا ہے جو واپس لوٹانا ہے، اور قرض کا بھی کہا کہ وہ کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا، 700 گنا سے بھی ہو سکتا، بہت زیادہ بڑھ کر۔ اس سے پیارا انداز نہیں ہو سکتا کہ جہانوں کا مالک اپنے ہی محتاج اور فقیر بندے سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ الفاظ بھی دیکھیں کہ جیسے بازاروں میں کوئی ہنکا لگاتا نا، اس طرح آواز دی، من کوئی ہے اور بندوں میں سے کوئی میری آواز سن رہا ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے، بہت اچھا قرضہ۔ اور آگے فرمایا کہ یہ سبب سے نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یا اس کے خزانے جو ہیں وہ تھوڑ گئے ہیں، وہ محتاج ہو گئے، نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا۔ تو یہ قرض حسن جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ اوپر بات جہاد کی ہے، آگے بھی جہاد کی آ رہی ہے، تو جہاد کے راستے میں مجاہدین پر خرچ کرنا، اپنے ملک اور دین کی حفاظت کے لیے خرچ، یہ بھی اللہ کو قرض دینا، یتیموں غریبوں بیواؤں کی مدد بھی، اسی طرح اسلام کی خدمت کے لیے بھی جو بھی نیک کام ہے ان میں جو خرچ کیا جائے وہ اللہ اپنے دل میں قرض سمجھتا ہے کہ میں اس کی ادائیگی کروں گا، مگر وہ قرض حسن ہونا چاہیے، اچھا قرض۔ اچھے قرض میں پہلی بات تو شامل ہے کہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک پلید چیز اٹھا کر مجھے دیں تو میں کہوں گا امین شاہ صاحب نے یار بڑی گستاخی کی کہ یہ پلید اور نجس چیز مجھے دے دی، پیشاب اور ٹٹی آپ دے، یہ حرام مال جو ہے ایسے یہ جیسے ٹٹی۔ اب اللہ کے راستے میں دینا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیز قبول کرتا ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ناپاک مال دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ دینا تو کیا سوچنا بھی نہ، ورنہ میں زمین میں دھنسا دوں گا کہ ظالموں گندی چیز مجھے دیتے ہو۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال میں سے دیں۔ جنہوں نے رشوت کا پیسہ اکٹھا کیا نا یا فریب اور چوریوں سے، وہ پوچھتے ہیں خیرات کیا، میں کہتا ہوں خیرات یار سارا دے کر بھی تم اپنا آپ چھڑا لو تو بڑی بات، ثواب تو کیا ملنا، عذاب ہی نہ تم برو، وہ بھی بات۔ تو پہلی چیز کیا، حلال مال ہو، حلال۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، حلال چیزیں بھی ہو سکتا نا، ہمارے پاس ڈھیر لگا ہوا، ہم نے پھٹا پرانا کوٹ جو سمجھتے تھا بیکار ہو چکا، وہ امین صاحب بھائی اللہ کے راستے میں دے دیا، تو یہ کیا قرض حسن ہے کہ اللہ کو قرض بھی دیا تو نکما مال، اچھی چیز کی بجائے۔ اسی لیے آگے جا کر آ جاتا ہے تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی محبت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے پیاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی خریدی تھی، اتنی پیاری تھی کہ آپ اس کے دیوانے تھے، مگر جب وقت آیا اللہ کے راستے میں دی، لوگوں نے کہا اور لونڈیاں تھیں، فرمایا نہیں، میں معاف کر، جو پیاری چیز ہے اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دے۔ اچھا قرض یہ بھی ہے کہ جان نہ چھڑائے، جو بہتر سے بہتر جتنا زیادہ دے سکتا نہ دے۔ اللہ مانگنے آیا ہم 2-4 ٹکوں پر تنخواہ دیں اور پھر اس کے بعد احسان نہ جتائے۔ ساتھ ہی قرآن میں پیچھے آپ نے آگے بھی آ رہا کہ دکھ نہ دے جس کو دیا ہے، جتائے کبھی نہیں، دکھاوا نہ کرتا پھرے۔ اب امین صاحب بھائی میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، کیا بنے گا ہمارا جب ایک شامی آیا مسجد نبی میں بیٹھا، محفل جمی ہوئی تھی، لوگ مسائل سن رہے تھے، جب سب چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تو شفیع نے کہا کہ میں نے اسی لیے علیحدہ وقت ڈھونڈا ہے کہ آپ مجھے ایسی ایک حدیث سنائیں جو آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی ہے، کسی دوسرے صحابی سے نہیں سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا سن، اور بیان کرنے لگے تو امین شاہد ہے سارے اب مسلمان سن رہے، 3 مرتبہ ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گئے، پھر ہوش میں آ کر بتایا کہ بیٹا تو نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم جن پر بھڑکایا جائے گا نا، دوزخ میں جو پہلے ڈالے جائیں سب سے، وہ 3 گروہ ہوں گے، عالم آئیں گے، مجاہد آئیں گے، سخی آئیں گے۔ یہ اب ان سے بڑھ کر نیکیاں نہیں کسی کی۔ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تجھ کو علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن کے درس دیے، واز کیے، پروگرام کیے، میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تجھے قاری اور علامہ کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا، لوگوں نے تیرے ہاتھ چومے، زندہ آباد کے نعرے لگائے، اور کیا چاہتا تو حکم ہوگا اور باروں سے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ دوسرا فرمایا شہید آئے گا، وہ کہے گا جان ہی تو نے دی تھی تیرے راہ میں دے دی، فرمایا میرے راہ میں کوئی نہیں دی، تو اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، تمغے مل گئے،
تیری اولاد کو بعد میں پینشنیں ملتی رہی، میرے لیے کیا کیا؟ اور سخی کہے گا میں بہت دیتا رہا کروڑوں لاکھوں، پر میں نمائش چاہتا تھا. جب غریبوں کی باری آتی تو خفیہ تو ایک پیسہ نہیں دیتا تھا، اور کوئی جماعت آ جاتی تقریب کرو جی سمندری روڈ اتنا دے فلانا یہ ٹارگٹ، اور وہ لوٹ کر لے جاتے تھے. جماعتیں بنی ہوئی تھی وہاں تو دیتا تھا 2-3 لاکھ. تو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے 3 گروہ، اب ان سے بڑا کوئی نیک نہیں، مگر گناہ گاروں کی باری بعد میں یہ 3 جو ہے نا بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ نہیں جانا. اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دینا تو اچھے طریقہ سے دینا، نہ دکھاوے کرنے ہیں، نہ نکمی چیز دینی، نہ حرام دینا. زیادہ سے زیادہ دو اعلیٰ چیز دو اور دکھاوا نہ کرو. بہت شکریہ. آپ مکمل کر دیں. اللہ کہتا اگر نہ دو گے واللہ یقبض یبسط، اپنی ان چالوں سے کہو گے نا میری دولت بچی رہے، نہیں رام لنڈاوے کپا، جب اس کا ارادہ بدل جائے گا ڈاکو پڑ جائیں گے یا آگ لگ جائے گی، سب تباہ ہو جائے گا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوٹ کر اللہ کی طرف جاؤ، قیامت آئے گی حساب دینا پڑے گا. اللہ جی فارغ ہیں الحمدللہ. اچھا جی میرا 2 سوال ہیں جی مولانا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے، جو گھریلو عورت ہے، روزے دار روزے کی حالت میں کھانے کا ٹیسٹ چیک کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. یہی میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں دینی مسائل پوچھا کرو. یہ استخارے اور ہمارے ساتھ جادو کا معاملہ، اس کے لیے اور دن جمعرات کا اچھا وقت کیا آپ نے سنبھالا. بالکل میری بہنیں سن لیں کہ جو ہانڈی پکاتی ہیں نا، اس لیے کہ سارن کا مزہ خراب نہ ہو جائے، زیادہ نہ مرچ نمک ہو جائے یا کم نہ ہو جائے، چکھ سکتی. بالکل ان کے ساتھ چکھیں اور پھر تھوک دیں، جائز، کوئی سختی نہیں ان پر، دین میں اجازت ہے. بالکل. اور دوسرا سوال ہے مولانا صاحب، درباروں پہ جا کے دعا کرنی، مانگنا، التجا کرنی، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل غلط. قبریں اس لیے نہیں ہیں، بے شک وہ کسی بڑے اولیاء کی قبریں ہوں، کوئی اس لیے نہیں. نہ ان سے مانگ سکتا، ان سے تو مانگے گا تو پھر تو اسلام سے ہی نکل گیا کہ اے ولی تو مجھے اولاد دے، پھر تو اسلام ہی نہیں اس کا. اور مانگے اللہ سے، مگر یہ سمجھے کہ اس قبر پر جا کر مانگنے سے اللہ زیادہ قبول کرتا، یہ بھی بے بنیاد بات ہے. مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس کے لیے، یا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھے اور اللہ سے تہجد کے وقت دعائیں کرے، انشاءاللہ اللہ سنے گا. یہ کوئی قبر اس کے لیے نہیں کہ وہاں دعا کی جائے. بہت شکریہ. طاہر صاحب جی جی، یہ جو موبائل سے بھی کال جو ہے یہ ٹول فری ہے؟ نہیں، موبائل سے ٹول فری نہیں ہے، صرف کال تھرو ہو جاتی ہے، کیونکہ سسٹم دونوں الگ الگ ہے نا. موبائل کا سسٹم اور ہے، یہ پی ٹی سی ایل کی سہولت ہے، اور یہ پورے ملک سے آپ ہمیں کال کریں گے تو آپ کو فری پڑے گی. ذرا گائیڈ کرتے ہیں کہ موبائل سے نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ تو آپ کو خود بھی پتا ہے نا کہ ایک سسٹم جب دوسرے سسٹم کی طرف جاتا ہے تو وہ باتیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب کامن سینس والی بات ہے. نہیں پھر بھی کہتے ہیں تو بیان کر دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے جی جی. کہ پہلے تو عام روٹین میں اب بھی دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک میں ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو پہلی صف والے جو افراد ہوتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ تقدست کی نظر سے کہ جی وہ یہ پیچھے نہیں، یہ ایسے پیچھا ہوگا قرآن پاک کا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے. آپ نے جو بات کہی نا، یہ تقدس کا ایک غلط تصور ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں. تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے تھی. جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی قبلہ رخ بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں؟ قبلہ رخ سے دوسری سمت ہو، ان کے لیے بھی برا. اور یہ اگر پیچھے پڑھتے ہیں تو نہ پہلوں کی نیت ہے قرآن پاک کی بیدبی کرنے کی، نہ ان کی ہے. سارے لوگ قرآن پاک کو ادب سے پڑھ رہے ہیں تو کھلے دل سے پڑھے، حرم شریف بھرے ہوئے، مدینہ منورہ مکہ مدینہ لوگ پڑھ رہے ہیں. کون بیدبی سمجھتا ہے؟ نہ اس سے محروم رہا کریں. جو بعد میں جاتے ہیں وہ بھی